موضوع الدرس النهي عن كثرة السؤال، سورة المائدہ، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔ يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم وعفى الله عنها والله غفور حليم۔ قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ کہہ دیجئے کہ حلال اور حرام برابر نہیں ہو سکتے، چاہے آپ کو حرام کی کثرت زیادہ اچھی لگے، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈریں عقل والو، یا اولی الالباب، اے عقل والو۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ ایمان والو لا تسألوا عن اشیاء، حضور پاک سے زیادہ سوال نہ کیا کرو، ان تبد لکم تسؤکم، اگر وہ بات تم کو ظاہر کر دی جائے تو پھر بری لگے، وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا، اور تم سوال اس دور میں کر رہے ہو حِینَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ، کہ جب قرآن اتر رہا ہے، اور قرآن اتر گیا اور اس نے تمہاری کسی چھپی ہوئی برائی کو ظاہر کر دیا، پھر تمہارا کیا حال ہوگا؟ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا، اللہ معاف کرے جو گزر چکا، واللہ غفور حلیم، اللہ بخشنے والے بھی ہیں، حلم والے بھی ہیں۔ قد سألها قوم من قبلکم، تم سے پہلے بھی قوموں نے سوال کیے انبیاء سے، ثم اصبحوا بها کافرین، جب ان کو بتا دیا گیا تو پھر اس کا انکار کر بیٹھے۔ اب پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں فرما دیا تھا کہ حرم میں بھی شکار حرام اور احرام میں بھی شکار حرام، اس کی ساری تفصیل الحمدللہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ اب اللہ نے ایک مختصر آیت میں یہ بتلا دیا کہ یاد رکھو کہ لفظ خبیث جو ہے نا جی، خبیث اور اس کے بعد ہے طیب، یہ حلال اور حرام کے معنی میں بھی آتا ہے۔ یا کوئی انسان برا ہو
اس کو بھی خبیث کہا جاتا ہے. کوئی عمل برا ہو اس کو بھی خبیث کہا جاتا ہے. کوئی قول برا ہو کہ زبان سے گندی بات نکالی اس کو بھی خبیث کہا. یہ لفظ بڑا جامع. اسی طرح اچھی بات کو بھی طیب کہا جاتا ہے. اچھے انسان کو بھی طیب کہا جاتا ہے. اچھے مال کو بھی طیب کہا جاتا ہے. ایک دوسرے کی گویا ضد ہے. یعنی خبیث ہوگا تو طیب نہیں ہوگا اور طیب ہوگا تو خبیث نہیں ہوگا. جیسے حلال ہوگا تو حرام نہیں ہوگا, حرام ہوگا تو حلال نہیں ہوگا. ہر چیز کا ایک تقابل ہے. حق ہوگا تو باطل نہیں ہوگا, باطل ہوگا تو پھر حق نہیں ہوگا. صدق ہوگا تو کذب نہیں ہوگا, اور کذب ہوگا تو پھر صدق نہیں ہوگا. تو یہ سارا تقابل ہے. اور اللہ نے قرآن میں کئی مقامات پہ واضح فرمایا ہے کہ کبھی خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے. اور ساتھ یہ بھی اللہ نے فرما دیا ہے کہ اللہ کی ذات چونکہ پاک ہے تو پاکیزہ چیزوں کو پسند کرتی ہے. اسی لیے قرآن میں مرد عورتوں کا بارے میں بھی اللہ نے فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. اللہ نے فرمایا کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے اور خبیث مرد جو ہیں وہ خبیث عورتوں کے لیے. معنی یہ ہے کہ یعنی وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں. ورنہ یہ بھی ہوتا ہے کبھی اچھی عورت گندے آدمی فاسق فاجر کے گھر میں آ گئی اور کبھی فاسقہ فاجرہ عورت جو ہے کسی شریف آدمی کے گھر میں آ گئی. یہ ہو جاتا ہے. یعنی اغلب یہ ہے, غالب یہ ہے کہ خبیث کو ہی پسند کرے گا. الزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرک. اللہ نے فرمایا کہ جو زانی عورت ہے اس کو نہیں نکاح کرتا مگر وہ جو زانی ہوگا یا کافر ہوگا. یعنی اغلب طور پہ یہی ہوتا ہے کہ زانیہ عورت زانی کو پسند کرتی ہے, عیاش کو پسند کرتی ہے, اوباش کو پسند کرتی ہے. اور اس قسم کے آوارہ اور ہپی ٹائپ اور کاؤ بوائے اسٹائل جو ہے وہ بھی پھر اسی عورتوں کو پسند کرتے ہیں. ان کو شریف عورتیں اچھی نہیں لگتی. یہ ایک اصول ہے. کند ہم جنس را بہم جنس پرواز, کبوتر با کبوتر باز باز. ہر جنس اپنی چڑیا کے ساتھ اڑے گی, باز کے ساتھ اڑے گا, کبوتر کبوتروں میں اڑے گا. اللہ والے جو ہیں ان کو اللہ والوں کی تلاش ہوگی, اچھے لوگوں کو اچھے لوگوں کی تلاش ہوگی. اور اللہ معاف کرے جو خبیث ہیں برے ہیں وہ پوچھتے پھریں گے بھی چرس کا اڈا کہاں ہے اور نشیات کا اڈا کہاں ہے اور شراب کہاں سے ملتی, کلب کہاں ہے اور پب کہاں. وہ اپنی جنس کو ڈھونڈتے ہیں نا. ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا کاروبار جو ہے وہ ہے شراب کا, شراب بیچتا ہوں. اگر اسی پیسے میں کچھ خیرات کر دوں یا بعض غریبوں کو عمرے پہ بھیج دوں یا حج پہ بھیج دوں. حضرت نے فرمایا کہ بالکل نہیں. ان اللہ طیب لا یقبل الا الطیب. اللہ پاک ہیں اور پاک چیزوں کو پسند کرتے ہیں, حرام مال کو قبول نہیں فرماتے. اس کا علاج یہ ہے کہ تم اس کام کو چھوڑ دو اور شراب کو بہا دو. آج کل بالکل
بالکل بالعین ہی یقین یاد رکھو یہی حال ہے کہ ہمارے بڑے بڑے بینکر، بڑے بڑے سود خور، بڑے بڑے ڈاکو، بڑے بڑے قاتل، بڑے بڑے جبار قہار لوگ جو ہیں وہ غریبوں کو بھی خیرات کر دیتے ہیں، یتیموں کا بھی خیال رکھ لیتے ہیں، بیواؤں کو بھی وظیفہ بھجوا دیتے ہیں. بعض لوگوں کو حج اور عمرے میں وہ سمجھتے نہیں، تو ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں، اگر برائی کر رہے ہیں تو ادھر ہم نے پیسے دے کے 5 آدمیوں کو عمرے میں بھی بھیجا ہے نا، پہلے معافی مانگیں گے وہاں. یہ حرام ہے، بلکہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے برابر ہے. تو یہ چیز جو ہے منع ہے. اسی طرح صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ اگر کوئی آدمی حج پہ آتا ہے یا عمرے پہ آتا ہے اور وہ لبیک لبیک اور رو رو کے اللہ کے آگے دعائیں کر رہا ہے، تو اللہ حکم دیتے ہیں فرشتے کو، ندا کر دو کہ مالو کا حرام و ملبسو کا حرام و ماکلو کا حرام، تیرا کھانا بھی حرام ہے، تیرا کپڑا بھی حرام ہے، وغذی بالحرام ہے، اور تیرا جسم جو ہے وہ بھی حرام مال سے جوان ہوا ہے. اب تم دعائیں مانگتے ہو، اللہ یستجاب لک. اور اسی طرح حدیث میں ہے جب وہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، تو اللہ حکم دیتے ہیں لا لبیک ولا سعدیک وحجک مردود علیک، نہ تیری حاضری قبول ہے نہ تیرا حج قبول ہے، جو حج تمہارے منہ پہ ہم نے مار دیا. اسی لیے ٹھنڈے دل سے میں نے کئی دفعہ آپ کو عرض کیا ہے کہ اب اللہ والے تو 71 رجال ہو گئی ہے، انقا ہو گئے ہیں، اور یہ قیامت کی علامت ہے. ورنہ اسی حرم شریف میں جب میں قرآن شریف یاد کرتا تھا، چھوٹا تھا، تو 70 80 علماء کے درس ہوتے تھے. حالانکہ اوپر منزلیں تو نہیں تھی، وہ نیچے والا حرم تھا، اور نہ حرم اتنا پھیلایا گیا تھا. 70 80 علماء کا حلقہ ہوتا تھا، اور علماء بھی وہ جو چوٹی کے علماء ہوتے تھے، عالم بھی تھے، ولی اللہ بھی تھے. اور یعنی پورے اہل مکہ کا یہ باقاعدہ ایک انتظام تھا، یعنی سسٹم تھا کہ ٹھیک 5 بجے یعنی مغرب سے 1 گھنٹہ پہلے دکانیں بند، مارکیٹ بند، بازاریں بند، اور سارے لوگ حرم میں آگے باقاعدہ ماشاءاللہ کوئی نماز پڑھ کے طواف کرتا، کوئی کسی عالم کے درس میں بیٹھ جاتا. عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وہ لوگ جاتے اور راستے سے ہی رات کے لیے، یہ عرب لوگ رات کا کھانا اتنا شوق سے نہیں کھاتے، بس زیتون ہو گیا، کوئی حلویات ہو گئے، کوئی سمبولی ہو گئی، کوئی ایسی چھوٹی موٹی چیزیں لے لیتے ہیں. رات کا کھانا ان کا کوئی مرغوب نہیں ہوتا. اصل کھانا ان کا جو ہے وہ دن کا ہے، دوپہر کا ہے. صبح کا ناشتہ بھی ان کا کوئی ایسا یعنی جو ایک ہوتا ہے نا کہ جیسے ہمارے ہاں ماشاءاللہ ہمارے یہاں ناشتہ نہیں اچھا خاصا ایک عذاب الہی ہوتا ہے، پراٹھے، پھر اس کے بعد گھی اور مکھن، اور یعنی انشاءاللہ 10 سال اپنے وقت سے بھی پہلے بڑھ جائے، اللہ کا جان چھٹے. جب کھائے گا تو کولیسٹرول بھی بڑھے گا، بلڈ پریشر بھی بڑھے گا، شوگر بھی زیادہ ہوگی، جلدی بڑھے گا نا انشاءاللہ. پہلے لوگ کھاتے تھے میرا بھائی، تو وہ پھر جا کے قلعہ حل بھی چلاتے تھے ماشاءاللہ بیلوں کے پیچھے چل کے، محنت کرتے تھے. پھر گھی یا پراٹھے کیا کریں گے؟ اگر تم نے کھا کے کرسی پہ بیٹھنا ہے اور لیٹ جانا ہے تو انشاءاللہ پھر موت کا انتظار کریں. موت نہ بھی ہو، بندہ بیکار جو ہوتے وہ بھی تو موت ہے نا بھائی.
تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ اللہ کا تو باقاعدہ آواز آتی ہے اس کو کہ لا لبیک ولا سعدیک، کوئی تیری حاضری حجوں کا مردود علیک، جاؤ تمہارا حج تمہارے اسی لیے میں عرض کر رہا تھا کہ غور کریں، مراقبہ کیا کریں، یعنی ٹھنڈے دل سے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ کم از کم جو میرا اندازہ ہے 30 لاکھ سے زیادہ آدمی رمضان میں آتے ہیں اور 30 لاکھ کے قریب حج پہ آتے ہیں۔ مجموعی طور پہ یعنی محرم کے بعد سے لے کر اگلے محرم تک تقریباً 60 لاکھ آدمی اللہ کے کعبے میں اور مدینہ منورہ میں جمع ہوتا ہے۔ احرام بھی باندھ کے آتے ہیں، طواف بھی کرتے ہیں، منا بھی جاتے ہیں، مزدلفہ بھی جاتے ہیں، عرفات بھی جاتے ہیں، قربانیاں بھی کرتے ہیں۔ سب کچھ کرنے کے بعد تبدیلی کوئی نہیں آتی، داڑھی مڈانے والا اسی طرح داڑھی مڈا رہا ہے، بلکہ حج کر کے آئیں گے تو کہیں گے کہ یار وہ سر بعد میں مڑنا، پہلے شیو کا تو 3-4 دن ہو گئے شیو بڑی ہوئی ہے۔ جھوٹ بولنے والا جھوٹ بول رہا ہے، حاجیوں سے حج کی قربانی کے پیسے لے کے 100 آدمی سے قربانی کے پیسے 300 کے حساب سے لے لیں، 440,000 تو ہو گیا نا جی، 10 قربانیاں کر دے گا باقی کھا جائے گا، اسے نوکری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا حج برباد ہو گیا، یہ پیسے کما رہا ہے۔ انشاءاللہ تو اس لیے یاد رکھو کہ وہ تبدیلی کیسے آئے، جیسے آیا چلا گیا بس۔ میرا جی اس دفعہ میں نے حج کیا ہے فلاں پارٹی کے ساتھ، 10 لاکھ روپے کا پیکج تھا، 12 لاکھ کا پیکج تھا، 5 اسٹار پیکج تھا، 5 اسٹار ہو یا 7 اسٹار ہو، جیسے آئے اسی طرح بدھو گھر کو لوٹ گیا۔ اسی لیے حدیث میں بھی ہے اور علماء نے بھی لکھا ہے کہ ہم نے ایک عمل کیا، حج کیا، اب ہمیں کیسے پتہ لگے کہ حج قبول ہوا یا نہیں ہوا؟ وہ فرماتے ہیں کہ اگر نیک عمل کے بعد نیک اعمال کی توفیق ہو اور برائی سے نفرت ہو جائے، گناہوں کو چھوڑ دے، تو سمجھے میری حاضری قبول ہو گئی۔ اور اگر نیک اعمال کے بعد اور گناہوں میں بڑھ جائے تو سمجھ لے کہ میں مردود ہو گیا ہوں۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ جیسے سونا کو دیکھنا ہو نا جی، وہ تو پہلے دور میں تھا نا جی، اس کو تیزاب میں ڈالتے تھے سنارے اور پھر بتاتے تھے کہ جناب یہ 18 کیرٹ ہے، یہ 21 کیرٹ ہے، یہ 24 کیرٹ ہے، اور جناب یہ تو ہے ہی پیتل، یہ تو سونا ہے ہی نہیں، کسی نے آپ کو دھوکہ دیا ہے۔ اب تو جناب مشینیں آ گئی، 1 سیکنڈ میں آپ کو بتا دیں اتنا کیرٹ اس میں کھوٹ ملا ہوا ہے۔ اب تو اتنا یعنی ترقی ہو گئی ہے نا۔ تو تمہاری اعمال کے قبول نہ قبول ہونے کی مشین بھی تمہارے اندر لگی ہوئی ہے۔ اگر دل میں تبدیلی آ گئی ہے، عمل میں تبدیلی آ گئی ہے، شکل میں تبدیلی آ گئی ہے، سمجھو الحمدللہ حاضری قبول ہو گئی۔ اگر کوئی فرق نہیں پڑا ہے تو پھر سمجھو جیسے آئے تھے ویسے جا رہے ہیں۔ بلکہ میں نے کہا نا مشین آ گئی ہے سنت رکھنے کی۔ کعبۃ اللہ جو ہے یہ ہدی للعالمین ہے، یہ مرکز ہدایت ہے، یہ کسوٹی ہے، جو یہاں کھوٹا ہو گیا پھر کبھی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ قل لا يستوي الخبيث والطيب، کہ خبیث اور طیب کبھی برابر نہیں ہو سکتے، حلال اور حرام کبھی برابر نہیں ہو سکتے، اچھا اور برا کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ چاہے تمہیں برے کی کثرت نظر آئے، کیا بنا؟ اگر تمہارے پاس 1000 ریال ہے، تم نے جوا کھیلا 10,000 بن گیا ہے، اور اگر زکوٰۃ نکالو گے تو 2.5% نکل جائے گی۔ بظاہر تو تمہیں پلید زیادہ نظر آ رہا ہے، کفر زیادہ نظر آ رہا ہے، شرابی
نامرئی زیادہ نظر آ رہے ہیں، بے حیا زیادہ نظر آ رہے ہیں، بے پردہ عورتیں زیادہ نظر آ رہی ہیں۔ جو صحیح معنی میں عابد ہیں، زاہد ہیں، نیک ہیں، وہ تو کناروں میں چھپے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے اپنے یعنی بزرگوں کی اولاد ہیں، شیخ ہیں، دین پر شریف سے تعلق ہے، یقین کریں بالکل عین نوجوان آدمی ہیں۔ اچھا مجھے بھی وہ نہیں ملتے، کبھی کبھی ملتے ہیں تو ایک اچھا ملتے ہیں تو وہ ایسے ملتے ہیں کہ جیسے اب درس کے بعد فارغ السلام علیکم، اب اس ملنے کا تو آدمی کو ہوش نہیں رہتا نا بھائی، آدمی کو ادھر سے میں کیا آرام سے آ کے ملے تو باہر مجھے ملے تو ہے اس کا چہرہ دیکھ کے اندازہ لگایا کہ یہ فلاں خاندان سے ہیں۔ پھر میں نے ایک آدمی سے پوچھا کہ یار اس خاندان کے کوئی لوگ آئے ہیں حج؟ انہوں نے کہا ہاں جی فلاں آئے ہیں، فلاں آئے ہیں۔ کہا یار میں نے دیکھا تھا۔ انہوں نے کہا وہ بھی فرما رہے تھے کہ میں ملا ہوں۔ میں کہا اچھے ملے، نہ بتایا، نہ تعارف، نہ بیٹھنا۔ تو اب نوجوان لیکن این جناب وہ کیا کرتے تھے کہ اب عشاء کے بعد گئے نا جی تو 2 گھنٹے صرف نیند کر کے واپس آ گئے 12 بجے حرم۔ 12 بجے سے لے کر صبح 7 بجے اشراق پڑھ کے پھر طواف کر کے 8 بجے واپس جاتے اور وہاں 1 گھنٹہ آرام کرتے، کھانا کھا کے آ جاتے، پھر ساری رات یہاں بیٹھے، پھر رات کو جائیں گے۔ یہ جو کھجوروں سے بنی ہوئی ٹوکری ہوتی ہے نا، ایک ٹوکری ہاتھ میں تھی، اس میں 2 چادریں تھی احرام والی، اور ایک نیچے بچھانے کے لیے جیسے کھیسیاں ہوتی ہیں نا الگ میں کھیس، وہ باریک سی بنی ہوئی، جیسے آئے وہی لے کے چلے گئے۔ مجھے کوئی چیز خریدی ہو، کوئی وہ جی ہدیہ، انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے جزاک اللہ، بس اللہ نے جتنی توفیق دی تھی کر لے گا، بس جو ہدیہ خریدوں خیرات نہ کر دوں۔ ایسے حاجی بہت کم آتے ہیں، یہ کوئی لاکھوں میں ایک آتا ہے۔ ہمارے اپنے علاقے کے تھے اور جسٹس تھے ہائی کورٹ کے، اتنا بڑا آدمی تھا۔ حج پہ آ رہے تھے تو ان کے رشتے داروں نے کہا کہ حضرت تو آپ حقی صاحب ہیں، وہاں چلے جائیے گا آرام سے۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، وہ میں جانتا ہوں ان کو، ماشاءاللہ بڑا دین کا کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا حضرت ہم یہ آپ سے تقریر نہیں سنا، ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس جائیں۔ ہاں ٹھیک ہے جاؤں گا۔ حج پڑھ کے فارغ ہو کے دوسرے دن جب فلائٹ تھی نا جی تو شام کو مجھے آ کے میرے سامنے سائیں میں جناب اپنا عبدالغفور چیف جسٹس نام کا ڈیل ہائی کورٹ میں کہا جناب، میں کہا حضرت آپ کو لحاظ نہیں آیا، حج پہ آئے ہیں، آپ کے 20 آدمی ٹرپ، کہاں رہے آپ؟ وہ صحیح یہ جڑی مینار کے رستے پہ ٹنل نفق بنی کھڑی ہے نا سرنگ، وہی تو سن تم ہم باقی جا رہا نا میں مکان میں بھی نہیں گئے، وہاں سرنگ میں سوتے رہتے۔ حج اسی حج پیدل کیتے کو خرچ تھوڑا تھے، 10 روپے لگے سارے۔ وہ کہتا حضرت کھانے پینے کا گیا، انہوں نے کہا صحیح کھانے پینے کا کوئی اعتبار تو اتنا ہے کہنا، بس وہ کچھ چنے شنے گن کے دے، کو کھجور گن کے دی، زمزم دا پانی پیندے رہ گیا ہم الحمدللہ، نہ سبزی کھا دی نہ گوشت کھا دیا، دن باہر دے ملک دی ہمدی پئی ہے، پتہ نہیں کیا ہے، حلال ہے حرام ہے۔ یہ ہیں حاجی، ان کے چہروں پہ نور ایمان چمک رہا ہوتا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے نا یہ مولوی سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، صحابہ کے چہرے دیکھو تو رات کے سجدوں کے علامات ان کے چہروں پہ ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ایک عابد مرد ہو یا عورت جس کی رات عبادت میں گزرے، اور اسی طرح ایک عورت یا مرد جس کی رات شراب میں، کباب میں، زنا میں گزرے، صبح کو اٹھ کے دونوں کے چہرے پہ نظر ڈالو، ایک کے چہرے پہ رحمت برس رہی ہوگی اور دوسرے کے چہرے پہ لعنت برس رہی ہوگی۔ بظاہر دیکھیں کہ برا جو ہے
اب دیکھو جی، ایک ایک کتی کے 7 بچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بکری 2، زیادہ سے زیادہ 3 ہو گئے. اچھا، اب کتی تو ذبح نہیں ہوتی نا، بکری تو ذبح ہوتی ہے نا ہر ملک میں، حلال ہے، اولاد بھی تھوڑی ہے، ذبح بھی لاکھوں کی تعداد میں ہوتی، وہ ختم ہونے میں نہیں آتے. کتوں کی تعداد تو کم ہے ان سے، حالانکہ وہ ذبح بھی نہیں ہوتے، بچے بھی 7 پیدا کرتے ہیں. بظاہر دیکھنے میں تمہیں برائی بڑی لگے گی، لیکن حقیقتاً وہ کچھ نہیں ہے. عمر ابن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ جب بادشاہ بنے تو اپنے والیان کو حکم لکھا کہ بیت المال میں جو کچھ پڑا ہے سارا غریبوں میں خیرات کر دو. سارا خیرات ہو گیا. تو ان کے جو مشیر تھے وہ آئے، انہوں نے کہا حضرت خلیفۃ المسلمین امیر المومنین کیا کر رہے ہیں آپ، سارے خزانے خالی ہو گئے، ملک کیسے چلے گا؟ فرمانے لگے کہ بھائی پہلے لوگوں کے خزانے بھرے ہوئے تھے، اللہ عالم کتنے حلال تھے، کتنے حرام تھے، کتنے مشکوک تھے، خالی ہو گیا، کوئی بات نہیں، تھوڑا ڈالیں گے اللہ اسی میں برکت دے گا. تو فرمایا اللہ کا وعدہ ہے کہ ما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، جو تم اللہ کے راستے میں دے دو گے اللہ بدلے. آپ فکر نہ کریں، کوئی فکر نہ کریں، اللہ دے گا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ پلید اور پاک کبھی برابر نہیں ہو سکتے. چاہے تمہیں حرام زیادہ نظر آتا ہے، اب دیکھو نا جی سود ہے، اب آپ 1 لاکھ دیں تو آپ کو 7,000 سود ملے گا نا. تو اگر 1 لاکھ رکھے زکات کاٹیں تو کٹے گا نا. وہ کہتے ہیں عجیب بات ہے جناب، حلال میں تو پیسہ کم ہو رہا ہے، سود میں بڑھ رہا ہے، یہ مولویوں کو کیا ہو گیا؟ اللہ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ فرماتے ہیں میں سود کو مٹا دیتا ہوں. کیا مانا؟ کروڑوں اکٹھے کیے، ایک لڑکا نالائق پیدا ہوا، سب کو چھڑا دیا. ایک بیماری لگی، سب کچھ ختم. میرے جاننے والے تھے سہگل فیملی کے، بہت بڑے لوگ ہیں سہگل فیملی والے، تو ان کی کوئی پارٹی تھی، دعوت تھی، تو اتنی تصور نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے کیا کیا انتظام کیا تھا. تو وہ خود سہگل صاحب جو تھے نا، انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ مکی صاحب سے مجھے ملا دیں. وہ مجھے لے گئے، تو بیٹھے ہوئے تھے پارٹی میں، کھانے چل رہے. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے حضرت بات یہ ہے کہ ڈاکٹروں نے منع کیا ہے، میں یہ سب کچھ نہیں کھا سکتا. صبح کو دلیا اور شام کو سوکھی روٹی شوربے کے ساتھ، اور اس میں بھی مسالہ نہ ہو، نمک نہ ہو، بس یہ غذا رہ گئی ہے. میں نے کہا حضرت اس کو دیکھ کر بھی آپ کو خدا یاد نہیں آتا کہ سب کچھ کھلانے کے بعد آپ کو نہیں کھانے دیتا؟ یہ سب کچھ آپ کھلا رہے ہیں لیکن آپ معلوم ہے، اسی سے اندازہ لگائیں کہ خدا خدا ہے. تو اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں چاہے بری چیز، ناپاک چیزیں کثرت سے نظر آئیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. اللہ کے دربار میں حلال کی قیمت ہوتی ہے، حرام کی قیمت نہیں ہوتی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور اس کے بعد اگلا جو مسئلہ ہے اس آیت مبارک میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ. قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ
ثم اصبحوا بها کافرین۔ اللہ نے فرمایا ایمان والو بار بار اور زیادہ سوال نہ کیے کرو، اور خاص طور پہ اس دور میں جب اللہ کا قرآن، اللہ کی وحی اتر رہی ہے، تو کبھی تم پوچھو اور اللہ ایسی چیز کو ظاہر کر دیں کہ پھر تمہاری رسوائی کا ذریعہ بن جائے، اس لیے زیادہ سوال نہ کیے کرو، ضرورت کا سوال کرو۔ اب دیکھو نا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک آدمی قتل ہو گیا، تو انہوں نے کہا حضرت کا کہ ایک گائے ذبح کرو، اور اس گائے کا گوشت جو ہے نا اس مردے کو لگاؤ گے تو اللہ اس کو زندہ کر دیں گے، یہ بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، لیکن یہ بتائیں نا وہ گائے کیسی ہو؟ بھائی کوئی گائے ہو ذبح کرو، بات ختم ہو گئی۔ یہ بھائی اللہ اچھا رنگ کیسا ہو، عمر کیسی ہو، پوچھتے گئے تو اپنے لیے عذاب بناتے گئے۔ وہ گائے جو 1000 میں مل جاتی، وہ شرطوں کے مطابق نے کہا کہ اس گائے کا جو چمڑا اترے گا نا وہ ہمیں سونے چاندی کا بھر دو گے پھر ہم دیں گے۔ انہوں نے کہا کتنا دینا پڑا ہم کو؟ تو سوال کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ ورنہ کوئی گائے ذبح کر دے، اللہ نے حکم دیا گائے ذبح کر دو بس۔ یہ کیسی ہو، سینگ کیسے ہوں، رنگ کیسا ہو، یہ جو باریک بینیاں ہیں نا یہ شریعت میں بنے۔ اچھا جی موسیٰ علیہ السلام کی اماں کا نام کیا تھا؟ بھائی جب قرآن میں نہیں ہے تو پوچھنے کا کیا مانا؟ اور جی امراۃ العزیز کی جو بیوی تھی اس کا کیا نام تھا؟ اللہ عالم کیا تھا، تمہارا کیا لگتا ہے پوچھنے کا؟ اور جی آدم علیہ السلام کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ اور حضرت اسماعیل کے بدلے میں جو میڈا آیا تھا جنت سے اس کا گوشت کس کس نے کھایا تھا؟ یہ وہ سوال ہیں جو بندے کو برباد کرتے ہیں۔ ان چیزوں سے تمہیں واسطہ ہی کوئی نہیں۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اور کوئی ایسی بات ہوئی کہ حضور پاک بھی جلال میں آ گئے۔ فرمایا اچھا پوچھو، کیا پوچھ رہے ہو؟ ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور نے کہا من ابو ہے یا رسول، میرے باپ کا نام کیا؟ فرمایا حذیفہ۔ اس کے باپ کے بارے میں شک کیا جاتا تھا، لوگ کہتے تھے اس کا بیٹا ہے، کوئی کہتا نہیں اس کا بیٹا نہیں ہے۔ تو اس کو جو موقع ملا اللہ کے بندے کو نے پوچھ لیا یا رسول اللہ من ابی، میرا باپ کا نام ہے حذیفہ، صحیح جو ثابت ہوئی۔ ایک اور آدمی کھڑا ہو گیا اور نے کہا حضور میری اونٹنی گم ہو گئی ہے، کہاں ہے؟ میں فلاں وادی میں فلاں جگہ کھڑی ہے۔ ایک اور آدمی بے وقوف اور نے کہا یا رسول اللہ میں کہاں ہوں؟ فرمایا جہنم میں۔ تو کثرت سوال کرنے کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ بندہ گھر گیا تو اس کی ماں نے اس کو کہا اور نے کہا اللہ تیرے جیسے بیٹوں سے بھی بچائے، آج تو تم نے مجھے مروا دیا تھا نا، یہ تو اچھا ہوا کہ میں نے گناہ نہیں کیا اور تم اپنے حقیقی باپ کے بیٹے ہو۔ اگر خدا نہ کرے میں کوئی گناہ کر بیٹھتی اور آج حضور بتا دیتے کہ تم فلاں کے بیٹے ہو، پھر کیا رہتا؟ قیامت تک نہ میری عزت بچی اور تم ساری زندگی حرامی بنتے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ میں نے گناہ نہیں کیا۔ اور اللہ کے بندے تم سے پوچھے میں کہاں ہوں؟ بھائی مسجد میں بیٹھے ہو، حضور کے پاس بیٹھے ہو، پھر کیا رہے میں کہاں ہوں؟ تو اس لیے ایسے سوال کرنے سے منع کیا گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ تشریف لائے تو ایک صحابی نے کھڑے ہو کے سوال کیا علی کل عام یا رسول اللہ، یہ حج ہر سال کرنا ہوگا بندے کو؟ فسکت عنہ، حضور چپ ہو گئے۔ اس نے دوبارہ یہی سوال کیا علی کل عام یا رسول اللہ، سکت، حضور خاموش ہو گئے۔ اس نے
پھر اللہ کے بندے نے پھر تیسرے 7 دفعہ سوال کیا، ارے کل عام یا رسول اللہ میں نہیں، زندگی میں ایک دفعہ ہے۔ اب اللہ کے بندے تو بار بار پوچھ رہے تھے، میں چپ کر گیا تھا، خاموش ہو جاتے۔ اگر میں کہہ دیتا نعم کہ ہاں ہر سال ہے، تو اللہ ہر سال فرض کر دیتے، پھر کیا کرتے؟ کون ہے جو ہر سال حج کرتا؟ تو ایسے سوال نہ کیا کرو۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے اب ہی منہ کما اب ہم اللہ، جن چیزوں کو اللہ نے قرآن میں چھپایا ہے تم بھی چھپاؤ۔ مثلا قرآن میں ہے نا الف لام میم کاف ہا یا عین صاد حامیم عین سین قاف، یہ حروف مقطعات ہیں۔ تو جب اللہ نے قرآن میں ان کا معنی بیان نہیں کیا تو اس لیے مفسرین محدثین علماء لکھتے ہیں اس کے آگے اللہ اعلم بمرادہ، ان حروف کی مراد جو ہے وہ اللہ جانتے ہیں۔ اب اگر آپ اس جستجو میں پڑ جائیں گے نہیں الف لام میم، انہوں نے کہا جی الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبریل ہے، اور میم سے مراد محمد مصطفیٰ ہے۔ لوگوں نے کہا واہ بھائی واہ ماشاءاللہ، دیکھو نا یہ عالم ہے نا، بیچارہ اندر کی چیز ڈھونڈ کے لے آیا نا۔ نہیں عام مولویوں کو کیا پتا، مولوی مکی جیسے جاہلوں کو کیا پتا، یہ ہے عالم جیسے اندر کا راز نکالا ہے کہ الف سے مراد اللہ ہے، اور لام سے مراد جبریل ہے، اور میم سے مراد محمد الرسول ہے۔ سبحان اللہ۔ شیعہ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا اچھا اگر تم بنا سکتے ہو نا، ہمیں بھی آتا ہے کاف ہا یا عین صاد۔ انہوں نے کہا کاف سے مراد کربلا ہے، اور ہا اور یا سے مراد ہلاکت یزید ہے، اور عین سے مراد عطش حسین ہے، صاد سے مراد صبر حسین ہے۔ انہوں نے کہا تم بناؤ، ہم بھی بناتے ہیں۔ تو اگر جناب آپ ان رازوں کو نہ چھیڑتے تو دشمن کو کیوں موقع ملتا؟ نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے۔ اب تم نے جناب اذان سے پہلے صلاۃ و سلام شروع کیا، ہم نے کہا یہ سنی سن ہے، اذان سے پہلے کا کیا فائدہ ہوا؟ درمیان میں شروع کرو علی ولی اللہ وصی رسول اللہ خلیفۃ بلا فصل اللہ اکبر، انہوں نے بھی بڑھا دیا۔ اگر تم حضرت بلال کی اذان نہ بدلتے تو شیعہ کو بھی کبھی جرأت نہ ہو۔ اگر تم بھی بغیر ضرورت کے 2 نمازیں اکٹھی نہ پڑھتے تو وہ یہ نہ کرتے کہ 3-4 نمازیں ہمیشہ اکٹھی پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ ان کے جو ہے نا جی امام بارگاہ ہیں، ان میں یہی ہوتا ہے، مغرب کو آئیں گے، فجر ظہر عصر مغرب عشاء سب پڑھ کے اکٹھے ماشاءاللہ چلے جائیں۔ یا حرم میں نہیں دیکھتے ہو سارا دن آپ کو نظر نہیں آئیں گے، عشاء کے بعد آ جائیں گے، ساری نمازیں بھی پڑھ لیں گے، طواف کر کے فجر کی جماعت ہونے سے پہلے پہلے نکل جائیں گے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے یا جن چیزوں کو اللہ نے مبہم رکھا ہے اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ بڑے غفور ہیں، بڑے رحیم ہیں، ہمارے گناہوں پہ درگزر فرمانے والا۔ اگر کوئی چیز ضروری ہوتی تو اللہ کبھی اپنے بندوں سے نہ چھپاتے۔ اگر کوئی چیز انسانوں کی بھلائی کی ہوتی تو سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ بیان فرماتے۔ اگر آپ نے بیان نہیں کیا تو معنی یہ ہے کہ اس کے بیان نہ کرنے میں فائدہ ہے، واللہ عالم۔ ہم ابو ظبی سے آئے ہیں عمرے کے لیے، تو پہلے ہماری گاڑی پر مدینہ منورہ میں آئی، اس کے بعد مدینہ منورہ سے احرام باندھ کے عمرہ کیا۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ تو مکے آئے ہی نہیں نا، آپ سیدھے گئے مدینہ منورہ، تو مدینہ منورہ سے جب آئے تو احرام باندھ گیا، بالکل ٹھیک ہے۔ ابھی بہت ساری ایئر لائن ہیں جو سیدھی ڈائریکٹ مدینہ منورہ چلی جاتی ہے،
لڑکی کا نام لبنا رکھنا بالکل ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں. اصل بات یہ تھی میرا بھائی، ایک بات یاد رکھو، یا تو اسلامی نام رکھو. اسلامی ناموں سے کیا مراد ہے کہ حضور کی بیٹیاں ہیں، بی بی رقیہ ہے، اور اسی طرح بی بی ام کلثوم ہے، بی بی زینب ہے، بی بی فاطمہ ہے، حضور کی ازواج مطہرات ہیں، بی بی عائشہ ہے، بی بی حفصہ ہے، بی بی سودا ہے، بی بی میمونہ ہے، ام سلمہ ہے، ام حبیبہ ہے. تو یہ نام رکھیں جب ہمارے پاس حضور کے ازواج کے اور بنات کے نام موجود ہیں. اچھا پھر سیدنا ابو بکر کی اولاد ہے، سیدنا عمر کی اولاد ہے، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا حسن، ان کی اولادوں کے نام رکھیں. یہ تو ہے اسلامی نام سمجھے جائیں گے. اور بعد میں ہوتے ہیں رواجی یا دور جاہلیت کا طریقہ یہ تھا کہ وہ مردوں کے نام تو رکھتے تھے ڈرانے والا، جو اسد، شیر، فہد، چیتا، اور عورتوں کے نام رکھتے تھے خوبصورت، جواہرہ، زبردہ، یاقوتا، اس قسم کے نام رکھتے تھے کہ بھی عورت کے نام میں لطافت ہو، حسن ہو، کشش ہو. مرد کے نام میں شجاعت ہو، بہادری ہو. اچھا یہی رواج ہمارے ملکوں میں بھی تھا. ہماری اپنی بلوچ برادری میں بھی ایسے نام ہوتے تھے، گوندل خان، جنگل خان، جنگی خان، ابھی بھی ہے. یہ وہی اثر ہے اللہ عالم، یا قبائلی اثر ہے. کیونکہ کہتے تو ہیں نا کہ بھئی یہ جو بلوچ لوگ ہیں ان کا شیعہ نسب سیدنا حمزہ سے ملتا ہے. اللہ عالم کس سے ملتا ہے؟ بہرحال کسی سے تو ملتا ہی ہوگا نا. ہے تو ہم سارے اولاد آدم نا، اولاد آدم جو ہے بھائی ہے، بات ختم ہو گئی. پھر یہ تو صرف تعارف ہوتا ہے کہ بھئی یہ فلان ہے، یہ فلان ہے. قبائل لتعارف، اللہ نے فرمایا ہم نے شعوب، وطن، فخر، قبائل، تاکہ ایک دوسرے کے پہچاننے میں آسانی ہو. ورنہ میرے نزدیک تو وہ اچھا ہے جتنا متقی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اگر ایک میراثی کا بیٹا عالم اور حافظ ہے، رمضان آ جائے، سید تو پیچھے کھڑا ہوگا نا. اگر جاہل ہے تو مسلح پہ تو وہی کھڑا ہوگا. تو بہرحال تو اگر یہ تو اس طرح یہ لبنا یہ ٹھیک ہے، کوئی ایسی بری بات بھی نہیں ہے، لیکن میں یہی ترجیح دیتا ہوں کہ اسلامی نام رکھا کریں تو زیادہ بہتر ہے. میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ فلاں کے گھر اگر تو جائے گی تو مجھ سے فارغ ہو جائے گی، طلاق ہو جائے گی. جناب بہانے نہ بناؤ، فارغ ہو جاؤ، نکل جاؤ، حرام ہو گئی ہو. اب میرا تیرا کوئی تعلق نہیں ہے، طلاق ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ تم ضروری کہتے ہو کہ طلاق کا لفظ ہو. یہ کیسے کہا ہے؟ یہ دو کہتے اور جی میں نے اپنی لڑکی کا آپ سے نکاح تو نہیں کیا. بھائی نکاح تو کہو، تزوج تو کہو، ملک تو کہو، میں نے دے دیا، میں نے تمہارے ملک کر دی، اب وہ تمہاری ہے، نکاح ہو گیا. احتیاط نہیں کرتے لوگ، اللہ ہدایت. بہرحال یہ ہے کہ اس قسم کے مسائل دارالافتاء سے پوچھا کرو. شادی کے 12 سال گزر گئے ہیں، اولاد نہیں ہوئی. میرے بیٹے پہلے تو ٹیسٹ کراؤ کہ نقص، لازمی بات ہے کوئی نقص ہوگا. لازمی بات ہے کہ یا زمین خراب ہے یا بیج خراب ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ زمین بھی اچھی ہو، ہل بھی ٹھیک ٹھاک چلایا جائے اور گندم کا بیج بھی اچھا ڈالا جائے اور گندم نہ نکلے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا. کوئی گڑبڑ تو ہے نا. یا زمین خراب ہے، یا ہل چلانے والا فارغ ہے، یا بیج گندا ہے. پہلے تو میڈیکل ٹیسٹ کراؤ اور کوئی مشکل نہیں ہے. سیکنڈوں کی بات ہے ساری. اس میں جو واضح ہو جائے کہ نقصان بیوی میں ہے یا خاوند میں ہے، پھر اس کا علاج کرو، پھر دعا پوچھو، وظیفے پوچھو. ایسا کوئی وظیفہ نہیں روٹی نہ کھاؤ اور بھوک مٹ جائے. تمہارے کو پیر جانتے ہو تو جانتے ہو، میں تو نہیں جانتا. بہرحال کہتے ہیں
کہ سورت یوسف پڑھ کے دعا مانگی جائے اللہ اولاد دیتے ہیں، یا جو دعائیں اولاد کے لیے پیغمبروں نے مانگی ہیں، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ یا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ مانگا کرو۔ گھریلو معاملات میں سلوک رہے اور اتفاق رہے۔ ایک تو بھائی یہ ہے کہ تم بخل چھوڑو، جب آدمی بخیل ہو اور کسی کو کچھ نہ دے تو گھر والے لڑیں گے نہیں تو کیا کریں گے؟ تم بیوی کو بھی باقاعدہ خرچہ دیا کرو مہینے کا، بچوں کا بھی باقاعدہ خرچہ مقرر کرو، اور جب گھر میں جاؤ تو ڈی آئی جی بن کے نہ جاؤ، انسان بن کے جاؤ، سب سے السلام علیکم، ساری دنیا سے السلام علیکم۔ بیوی کو کبھی نہیں کہا السلام علیکم، کہا ہے کبھی آپ نے؟ یہ جو بڑے بڑے داڑھی والے مولوی بیٹھے ہوئے، ایمان سے کہو کیوں بیوی پہ تم سلامتی نہیں بھیجنا چاہتے تو تم پر سلامتی کیوں بھیجے؟ وہ بھی انشاءاللہ شر کا بگولا بن کے بیٹھی ہوگی۔ باقی جو ہے وہ علماء نے لکھا ہے کہ یا لطیف و یا ودود اللہ کے نام ہیں، یہ پڑھ کے دم بھی کرو گھر والوں کو اور دعا بھی مانگو۔ میری بہن کا رشتہ نہیں ہو رہا، سورۃ الرحمن 3 دفعہ پڑھ کے اللہ سے دعا مانگے، انشاءاللہ رشتے ہو جائیں گے۔ کاروبار کے لیے استغفار کرو، جب آدمی استغفار کرتا ہے یمددکم باموال وبنین، اللہ مال میں بھی برکت دیتے ہیں، اولادوں میں بھی برکت دیتے ہیں۔ تعلیم میں کامیابی کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ محنت کرو، اور اس کے بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما، یہ پڑھا کرو۔ کوئی آدمی جان بوجھ کے دین کا تعلیم حاصل نہیں کرتا۔ میرا بھائی دین کی تعلیم جہاں تک عقیدہ اور احکام کا جان ہے وہ تو فرض ہے، وہ تو ہر حال میں کرنی چاہیے، باقی آگے نصیب ہے تو کرے، نہ ہے تو نہ کرے۔ لیکن جو معرفت الالہ ہے، اللہ کی توحید ہے، انبیاء کی رسالت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، یہ تو سیکھے نا۔ عمرے کے لیے اگر مسجد عائشہ سے احرام باندھیں بالکل ہو سکتا ہے۔ دعا میں اگر آسمان کی طرف سر اٹھا کے دعا مانگے کوئی حرج نہیں، لیکن ادب یہی ہے کہ عاجزی اور تذلل اور اللہ کے آگے دیکھو نا، سجدے میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، تو سجدے میں تو سر نیچے ہوتا ہے، آسمان کی طرف تو نہیں ہوتا نا۔ کہتے ہیں جی کہ ایک آدمی کو 5 سال گزر گئے، وہ اپنی بیوی کے ساتھ صحبت نہیں کرتا، اور اس کو کہا بھی جاتا ہے، بس وہ کہتے ہیں خواہش تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ بیوی کو طلاق دے دے، اور اگر نہ دے تو عورت کو چاہیے خلو لے لے۔ ایسے بے غیرت کے گھر میں رہنے کا کیا فائدہ ہے جو 5 سال سے بیوی کے حقوق ادا نہ کرے، تو پھر بیوی گناہ کرے یا نہیں؟ فوراً طلاق لو ایسے ظالم سے، یا تو وہ اس قابل نہیں ہے، اور قابل ہے اور نہیں کرتا پھر اور زیادہ گناہ ہے بدبخت پہ۔ ہمارے کمرے میں لڑکا ہے، وہ آیت الکرسی بھی بیچارہ پڑھتا ہے، لیکن اذکار بھی کرتا ہے کہ رات کو شور مچاتا ہے، بعض اوقات بیماریاں بھی ہوتی ہیں، کوئی بات نہیں، وہ لگا رہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ میں نے حج تمتع کیا، رمضان کے بعد حج سے پہلے اگر عمرے کی، حج افراد نہیں ہوتا، تمتع ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنی والدہ کے لیے حج کیا، ان کی صحت اچھی تھی، لیکن میرے والد صاحب بیمار تھے، جس کی وجہ سے میں اپنی والدہ کو حج پر نہیں لا سکا تو کیسے حج ہو گیا؟ اگر آپ نے ان کے لیے حج بدل کی نیت کی تھی پھر ہو گیا، نیت نہیں کی تھی تو نہیں ہوا۔ جن خوارج نے حضرت علی سے جنگ کی تھی، دیکھیں جی بعض خوارج ایسے تھے جو
اصول دین کے مخالف تھے، لیکن بعض صرف تحکیم کے مسئلے پہ جھگڑ رہے تھے۔ تو حضرت علی نے خود فرمایا تھا، ان سے پوچھا گیا ہم کفار یہ کافر ہیں؟ ہم نے فرمایا کہ نہیں، ہم من الکفر فروا۔ انہوں نے کہا حضرت یہ منافق ہیں؟ ہم نے فرمایا نہیں، منافق بھی نہیں ہیں، کیونکہ منافق جو ہیں لا یذکرون اللہ الا قلیلا، وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر تھوڑا سا۔ تو انہوں نے کہا حضرت منافق بھی نہیں ہے، کافر بھی نہیں ہے، پھر آپ لڑائی کیوں لڑ رہے ہیں؟ فرمایا اخواننا بھائی ہمارے، بغونا بغاوت کی، قاتلونا وقاتلناہم، انہوں نے ہم سے قتال کیا، ہم نے دفاع کیا ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ انہوں نے بھی کافر نہیں کہا، احتیاط اسی میں ہے۔ میں سید عطا اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بخاری صاحب کا معتقد ہوں، اور نہ میں شاگرد ہوں، نہ میں حضرت بدی رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد ہوں۔ وہ تو مجھ سے پہلے زمانے میں درس دیتے تھے، اللہ عالم میں پیدا بھی ہوا تھا کہ نہیں۔ دو تین طواف اگر اکٹھے کریں، بعد میں دو دو رکعت پڑھ لیں، ہو جاتا ہے۔ افضل یہی ہے کہ ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھو۔ شادی کے بعد جو دعائیں حضور نے سکھلائی ہیں، آدمی اپنی عورت سے صحبت سے پہلے وہ نہ پڑھے تو اولاد پہ اثر ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے۔ اسی لیے ہے نا کہ انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، اسی لیے حضور نے فرمایا کہ پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اسی طرح اللہم جنبنا الشیطان عنا وجنبنا عنہ وجنبنا ما رزقتنا منہ، یہ سب کچھ پڑھ کے پھر کپڑا اتارے، ورنہ شیطان باقاعدہ اپنا حصہ ڈالتا ہے۔ اسی لیے یاد رکھو حرام میں لذت کیوں ہوتی ہے کہ شیطان اپنا عضو تمہارے عضو کے ساتھ ملا کے داخل کرتا ہے، صاف بات ہے، طاقت زیادہ ہو جائے گی، لذت زیادہ ہوگی۔ اسی لیے بی بی مریم کہہ رہی ہے، تو قرآن ہے انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم۔ اللہ نے بی بی مریم کو محفوظ رکھا، پھر کیسا محفوظ رکھا کہ بغیر باپ کے بیٹا دیا، اور بیٹا بھی کون؟ عیسیٰ ابن مریم، روح اللہ، کلمۃ اللہ۔ ہم ماشاءاللہ جب بیویوں کو ملتے ہیں فلم دیکھ کے تو اولادیں بھی اللہ کی رحمت سے کریکٹر پیدا ہو رہی ہیں، ایکٹر پیدا ہو رہی ہیں، کاؤ بوائے پیدا ہو رہے ہیں، ہپی پیدا ہو رہے ہیں، شکلیں دیکھو ماشاءاللہ بچوں کی ایسے معلوم ہوتے ہیں کارٹون جیسے، جنگل سے کوئی بندر نکل کے آیا ہوا ہو۔ ہمارے شرکے میں ایک برمامی ہے سعودی عرب میں، اسے غصے میں آ کے بیوی کو 3 طلاقیں، غصے میں آ کے طلاق دیتا ہے آدمی، محبت میں تو کبھی طلاق نہیں دیتا، وہ 3 ہی ہوتی ہیں، لیکن اس کو دارالفتاء میں جانا چاہیے۔ حلالہ کرائے تو کس سے کرائے؟ یہ جانے وہ جانے، اس کا کام جانے، کیوں حلالہ کرائے؟ وہ دوسری جگہ شادی کرے بس، کرائے والے حلالے والے نہ ڈھونڈے، وہ تو لعنت کی ہے حضور نے۔ کچھ تبلیغ والے دوستوں کو دیکھا ہے، ان کی داڑھی ایک مجھ سے زیادہ ہوتی ہے، جن کی ہے نہیں ان کو تم نے نہیں دیکھا آج تک، وہ بیچارے عذاب میں آ گئے جن کی ہے زیادہ کیوں ہے، اعتراض جو کرنا ہے بیچارے نے۔ انا للہ و انا الیہ۔ بعض لوگ ظاہر حدیث پہ عمل کرتے ہیں، اعفوا اللحیٰ، داڑھی بڑھاؤ، اس لیے حضرت لاہوری کی داڑھی جو ہے وہ ناف مبارک تک تھی، حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی ناف تک تھی۔ حضور نے فرمایا معراج کی رات میں نے دیکھا ہے ان کی داڑھی جو ہے وہ سرہ تک آتی تھی، تو ان پر اعتراض کرو، غریبوں کو معاف کر دو، جو داڑھی نہیں رکھتے اس کو نظر ہی نہیں آتے تھے، ہو یار وہ نظر آ گیا تبلیغ والے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بالکل صدق رسول اللہ، میرے مدنی پاک سچ نے فرمایا ایک وقت آئے گا قاد ان یکون المعروف منکرا والمنکر معروفا، کہ معروف جو ہے وہ منکر بن جائے گا اور منکر معروف بن جائے گا، یعنی نیک کام کرنے والے برے لگیں گے اور برے کام کرنے والے تو ماشاءاللہ ہائی کوالٹی کے لوگ ہوں گے نا جی۔ میں ٹیکسی ڈرائیور ہوں، اکثر جدے آتا جاتا ہوں، احرام کوئی ضروری نہیں آپ کے، ویسے جدے سے احرام تو کسی کے لیے بھی ضروری نہیں،
شب معراج حقیقت ہے؟ یہ کیا مانا ہے کہ اس کی کیا حقیقت ہے؟ قرآن میں ہے، بات ختم ہو گئی. باقی تاریخ کا پتہ اللہ کو ہے. ایک آدمی پاکستان سے وزٹ ویزے پہ آیا، اس نے 3 دن کے بعد عمرہ کیا، دم پڑ گئی کہ میقات سے احرام کے بغیر گزرا ہے. فقہ حنفی کے مسائل میں اختلاف، بالکل اختلاف ہے. صحابہ میں بھی ہے، صحابیات میں بھی ہے. اس طرح فقہ حنفی کے مسائل میں بھی اختلاف ہے. امام شافعی کے تو ویسے ہی 2 قول ہیں، قول قدیم اور قول جدید. فجر کی نماز تشہد میں تھی، اب میں سنت میں نہیں، جماعت میں شامل ہو جاؤ. جب جماعت ہو تو پھر نماز. کہتے ہیں جی کہ ہاں، جو آدمی نمازی کے آگے گزرے وہ ہاتھ سے روکتے ہیں، روکنا چاہیے، سنت یہی ہے. حتیٰ کہ فقہاء نے تو مسئلہ لکھا ہے یہاں کہ اگر ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، ایک بندہ گزرا، اس نے اشارہ کیا اور نہیں رکا، اس نے دھکا دیا، وہ کر کے مر گیا، وہ کہتے ہیں اس پہ کوئی قصاص نہیں. اس نے حضور کی حدیث پہ عمل کیا. مغرب کی نماز سے پہلے اور اذان کے بعد 2 رکعت جو ہے یہ مستحبات میں ہے. پڑھے پڑھے نہ پڑھے نہ پڑھے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس پہ تم جنگ کرو اور تلواریں نکال لو. کوئی پڑھتا ہے پڑھتا ہے، نہیں پڑھتا ہے نہیں پڑھتا. حنفی مسلک میں نہ پڑھنا افضل ہے. میرا بیٹا یہاں آیا ہے، اب رفیدین بھی کرتا ہے، آمین بھی دور سے کہتا ہے، کوئی بات نہیں، یہاں آیا یہ کرتا ہے، جب وہاں جائے گا وہ کرے گا، تم کرتے ہو. جب مذہب تو ہمارا ہے ہی نہیں نا، جیسے لوگوں کو دیکھا چل پڑے. وہابی کس کو کہا جاتا ہے؟ جو اللہ کے ماننے والے ہوں. الوہاب اللہ کا نام ہے، تو جن کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی وہ وہابی ہیں، اور جن کی نسبت جو ہے قبروں کی طرف ہوگی وہ گلابی ہیں. رنگ چھڑکتے رہتے ہیں نا. جدے سے اچانک مکے ڈیوٹی لگ گئی، عمرہ کرنا ہے تو مسجد عائشہ سے کرو. ایک دو ٹیلی فون پہ بیوی کو 3 بار طلاق دیا، کام پکا ہو گیا. ٹیلی فون پر نکاح کرنے میں تو اختلاف ہے. بعض علماء بلکہ اکثر علماء فرماتے ہیں ٹیلی فون پر نکاح نہیں ہوتا. اور طلاق میں تو اختلاف ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ نکاح میں وہ کہتے ہیں دونوں کا ایک جگہ ہونا ضروری ہے، لیکن طلاق میں ہونا ضروری نہیں ہے، چاہے کہیں بیٹھی رہے. اب تو غیر علماء کہتے ہیں نکاح بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ ایسے ٹیلی فون بھی آ گئے ہیں نا ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. لیکن بہرحال احتیاط بہتر ہے. کہتے ہیں جی کہ یہ 30 پارے قرآن پاک کے نہ حضور نے ترتیب دیے نہ صحابہ نے، یہ تو بہت بعد میں تقریباً حجاج کے زمانے میں ترتیب دیے گئے. میرا بھائی، ان لوگوں نے قرآن پڑھا تھا، وہ قرآن سمجھتے تھے، ان کو رکوع کا بھی پتہ تھا، منزلوں کا بھی پتہ تھا، کون سی صورت کہاں سے کہاں تک ہے. ہم چونکہ دور ہوتے گئے معلومات نہ رہے، تو اس لیے پھر زبر زیر بھی لگائی گئی، اعراب بھی رکھے گئے، رکوع بھی بتائے گئے، منزل والی جگہ پر منزل بھی لکھا گیا، اور پارے بھی بنا دیے گئے تاکہ رمضان کے 30 راتوں میں ہر رات ایک پارا پڑھا جائے تو آسانی ہو جائے. یہ تو بعد کی باتیں ہیں، صحابہ کو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں تھی. قبر میں حساب کتاب ہوگا، قبر میں سوال ہوگا، من ربک ما دینک ما تقول فی حق ھذا الرجل. بس یہ یعنی ابتدائی پیشی ہے، باقی اصل حساب کتاب قیامت والے دن ہوگا.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مکے میں ہوئی ہے. بعض کتابوں میں لفظ خانہ کعبہ بھی لکھا ہوا ہے، لیکن کعبہ سے مراد بھی مکہ ہے. جیسے قرآن ہے ہدیم بالغ الکعبۃ کہ تم قربانی کا جانور کعبے میں ذبح کرو، حالانکہ تم تو مینا میں ذبح کرتے ہو، کعبے میں تو نہیں کرتے ہو. تو سارا حرم کو کعبہ بھی کہا جاتا ہے. تو حضرت علی کا گھر چونکہ کعبے میں تھا، مینا حرم میں تھا، اس لیے بعض علماء نے لکھا کہ کعبے میں داخل، اور بعض کہتے ہیں کہ حقیقت نہ ہوئی. اگر حقیقت بھی ہوئی ہو تو کوئی بڑی بات نہیں، کیا ہو گیا؟ ولادت سے کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی کی حضور کی باہر ہوئی تو لہٰذا حضرت علی حضور سے بھی افضل ہو گئے.